ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ سلسلہ تذکیر مجالس نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کی مجلس کا عنوان ہے تمہارے سب صدقات اللہ کے پاس قبول ہوئے۔ ایک واقعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سنایا ہے۔ اسلام نے دو قسم کے صدقات اور زکوٰۃ رکھے ہیں، دو قسم کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے درجے رکھے ہیں۔ ایک صدقہ نافلہ ہے اور ایک صدقہ واجبہ ہے۔ یعنی انسان کوئی نذر مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں اتنے پیسے خرچ کروں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک بکرا اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا۔ یعنی یہ نذر ہے، یہ واجب ہے، انہیں اس کا کرنا ضروری ہے۔ جس چیز کی اس نے نذر مانی ہے وہی کرنا ضروری ہے۔ اور ایک ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی صدقہ واجبہ ہی میں شمار ہوتا ہے، اور ایک ہے صدقہ نافلہ، یعنی اللہ کی رضا کے واسطے، اللہ کی خوشی کے واسطے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے واسطے، اپنے اعمال میں اضافے کے واسطے بندہ اللہ کے راستے میں کوئی صدقہ و خیرات کرے یا کوئی جانور ذبح کرے۔ مقصود اس نے کوئی ذمے میں اپنے کوئی چیز لازم نہیں کر لی، بلکہ اللہ کی رضا کے واسطے ایسے ہی کوئی کام کر دیا۔ ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ جو صدقات واجبہ ہیں، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے نذر وغیرہ کا مسئلہ ہو، یعنی جو واجب ہے، شریعت نے اس کے لیے مستحقین کی فہرست متعین کر دی۔ یعنی مصارف، وہ صدقات واجبہ کس کو دیے جائیں گے، اس کے لیے شریعت نے 8 مصارف متعین کی۔ یعنی 8 لوگوں کو یہ چیز دی جا سکتی ہے، خاص طور پر زکوٰۃ۔ ان 8 کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ کی رقم ہرگز نہیں دی جا سکتی، اور ان 8 لوگوں کو کے علاوہ اگر کسی اور کو زکوٰۃ دے دی گئی ہے تو پھر زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوگی۔ وہ 8 مصارف قرآن مجید نے بیان کیا، للفقراء المساکین العاملین علیہا، وہ ایک تفصیل مسئلہ ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ فقیر کے مقابلے میں غنی، اگر آپ نے زکوٰۃ کسی مالدار کو دے دیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی زکوٰۃ آپ نے کسی غیر مستحق کو دے دیا، آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کسی کافر کو آپ نے زکوٰۃ دے دیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور ادا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب دوبارہ پھر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اگر نہیں دیں گے تو عند اللہ گنہگار ہوں گے۔ لیکن صدقات نافلہ کے اندر ایسا نہیں ہے۔ صدقات نافلہ کسی غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، مالدار کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ صدقات نافلہ میں کوئی حد نہیں ہے، یہ اسلامی حکم ہے۔ ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو آج کی مجلس ہے۔ فرماتے ہیں، آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت و شفقت کا ایک عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعہ سنایا۔ فرمایا، ایک شخص نے نیت کی کہ آج میں چھپ کر صدقہ کروں گا۔ ایک آدمی نے نیت کی کہ آج میں لوگوں سے چھپ چھپا کر، بچ کر، خاموشی کے ساتھ صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ رات کو اندھیرے میں کسی مستحق کی تلاش میں نکلا۔ اس کو ایک خاتون ملی، اس نے وہ صدقہ اس کو دے دیا۔ تحقیق نہیں کی کون ہے کیا ہے، خاموشی کے ساتھ ایک عورت جاتی ہوئی ملی تو اس نے اسی کو صدقہ دے دیا۔ اتفاق سے وہ عورت زانیہ نکلی، یعنی بدکار، فاحشہ، غلط کام، گندے کام کرنے والی عورت تھی۔ صبح معلوم ہوا کہ وہ غیر مستحق جگہ مال چلا گیا۔ لوگوں کو جب اس کا علم ہوا تو اس کا چرچا ہونے لگا۔
کہ ایک شخص نے رات کے اندھیرے میں جس خاتون کو صدقہ دیا وہ زانیہ ہے۔ جب اس کو اس کا علم ہوا تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، میرا صدقہ ایک بدکار کے ہاتھ لگا ہے، یعنی غیر جگہ لگ گیا، وہ کیا مجھے دعا دے گی؟ اور میرا مقصد تو یہ تھا کہ کوئی مجھے دعا دے اور آپ وہ دعا قبول کر لیں، میرا بھلا ہو جائے، وہ بدکار عورت اور میرا صدقہ ایسی بیکار جگہ پر چلا گیا۔ یہ اس نے کہا، لیکن یہ کہا کہ اللہ آپ کی تعریف ہے، میرا صدقہ ایک بدکار عورت کے پاس چلا گیا، اور ایسا ہی ہے تو آج پھر میں دوبارہ خیرات کروں گا، آج پھر دوبارہ کروں گا۔ اتفاق سے اس رات کو وہ صدقہ ایک مالدار کو ملا، اس نے پھر وہی رات کے اندھیرے میں پھر صدقہ کیا، اور صبح ہو کر چرچا ہوا کہ ارے صاحب ایک آدمی نے رات کو صدقہ کیا، لیکن معلوم ہوا کہ صاحب فلاں آدمی کو جو بڑے مالدار تھے، انہوں پورے شہر کے مالدار تھے، ان کو وہ صدقہ مل گیا ہاتھ کو۔ تو اس نے یہ کہا کہ آج پھر دوبارہ صدقہ خیرات کروں گا۔ لوگوں میں صبح پھر چیمگوئیاں ہونے لگیں کہ آج رات کوئی مالدار کو صدقہ دے گیا۔ اس کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، آج میرا صدقہ ایک غنی کو ملا ہے۔ اس نے پھر ارادہ کیا کہ آج رات کسی مستحق کی تلاش میں نکلوں گا۔ اتفاق سے تیسری رات کا صدقہ، وہ صدقہ بھی ایک چور کے ہاتھ لگا، یعنی وہ رات میں پھر نکلا اسی ارادے سے کہ کوئی ملا دے دوں گا، وہ دے دیا۔ دوسرے دن پھر چرچا ہوا لوگوں میں کہ صاحب ارے آج تو بڑا عجیب لطیفہ ہو گیا، معلوم ہے کہ صاحب رات میں صدقے کو دے کے نکلے تھے، عجیب مزاج ہے لوگوں کا، چیمگوئیاں جس انداز کی ہوتی ہے، تحقیق بھی نہیں کرتے، جیسا مولے ویسا دے دیے، اور معلوم ہوا کہ آج کس کو ملا، ایک چور کو دے دیے انہوں اٹھا کے۔ اس قسم کے تبصرے چلنے لگے۔ اب اس آدمی کے دل کو پوچھئے کہ اس کو کیا تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی کہ بھائی میں پہلی مرتبہ اللہ کو خوش کرنے کے واسطے کسی مستحق کو دینے کے لیے نکلا، تو ایک تو زانیہ عورت کو مل گیا، دوسرا مالدار کو مل گیا، تیسرا چور کو مل گیا۔ مطلب دل میں اب اس کے بھی خیالات کہیں آنے لگے، دل میں ایک طرح کی بے چینی ہونے لگی۔ تو تیسری رات بھی پھر یہ بات موضوع سخن بن گئی کہ آج رات کسی نے چور کو اپنا صدقہ دے دیا۔ اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، آج پھر میرا صدقہ چور کے ہاتھ لگا۔ انہیں یہ شکوہ اس نے مایوسی کے ساتھ اللہ کے سامنے کیا۔ اس پر اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا۔ اب وہ پیغام کیسا پہنچا اس کی کوئی تعین نہیں ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ غیب سے کوئی آواز آئی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ دل کے اندر ایک طرح کا خیال اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہو، یہ کوئی صراحت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کا پیغام اس تک پہنچا۔ اور وہ پیغام یہ تھا کہ تمہارے سب صدقے اللہ کے پاس قبول ہوئے، تمہارے سب صدقے، تم نے جو جو بھی کیا سب اللہ کے پاس قبول ہوئے۔ زانیہ کا اس لیے کہ شاید وہ فقر و فاقے کی وجہ سے بدکاری کے لیے مجبور تھی، فقر و فاقے کی وجہ سے اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ضرورت زندگی تھی، بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، مجبوری کے طور پر کوئی ذریعہ معاش اس کے پاس نہیں تھا، کوئی اس کو دینے کو نہیں تھا، تو مجبور کے درجے میں وہ زنا کے لیے نکلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس گناہ سے باز آ جائے۔ مالدار کا اس لیے کہ شاید اس کو عبرت ملے کہ بھائی ایک آدمی رات کی تنہائی میں صدقہ کر رہا ہے، میرے پاس تو اللہ نے مال دیا اور میں کیوں نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کو مل جائے۔ اور چور کا اس لیے کہ شاید وہ آئندہ چوری سے گناہ سے توبہ کر لے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے صدقے کو قبول کر لیا۔ یہ مسلم شریف کی یہ روایت موجود ہے۔ یہ روایت صدقہ نافلہ پر محمول ہے۔ جیسا میں نے شروع ہی میں بتلایا کہ صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ کے واسطے غیر مستحق کو اگر زکوٰۃ دے دی جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کا مزاج ہے، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب دل کا حال اللہ تعالیٰ جانتا، صاحب نیت کے مطابق کرنا ہے، اب ہمارے کو کیا کرنا ہے اس سے، اللہ کا مال ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دے دیے۔ اس قسم کا جذبہ لوگوں کا ہوتا ہے، بلا تحقیق غیر مستحق جگہ پر لوگ صدقہ اور اپنی زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ کسی غیر مستحق کو پہنچ گیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور اللہ کے پاس آپ کی پکڑ ہوگی۔ جیسے بعض لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ ہر مانگنے والوں کو، ہر آنے جانے والوں کو دے دیا زکوٰۃ کے مد سے۔ اب وہ مستحق ہے کہ نہیں ہے، اب وہ قابل ہے کہ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ لینے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے، یہ تحقیق کیے بغیر کسی کو بھی آپ دے دیں،
یہ بہت نازک مسئلہ ہے کہ بلا تحقیق زکوٰۃ کی رقم نہیں دینی چاہیے، تحقیق کر کے دینا چاہیے۔ اور صدقہ نافلہ کا جہاں تک مسئلہ ہے، صدقہ نافلہ جس کو چاہیں آپ دے دیں۔ اس سے پہلے کسی مجلس میں اس عاجز نے عرض کیا کہ اسلام نے یہ بھی بتلایا ہے کہ بلا استحقاق کسی کو نہ دو۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے بتلایا تھا کہ آپ جا رہے ہیں کسی جگہ، آپ رکے اور سگنل پہ کوئی مانگتا ہوا آپ کو نظر آ گیا، آپ نے دے دیا، ٹھیک ہے، اختیار ہے آپ کو، آپ دینا چاہیں دیں، نہ دینا چاہیں نہ دیں۔ اگر آپ نے دے بھی دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، ثواب انشاءاللہ آپ کا نہیں جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے، یا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ عادت کے طور پر مانگتا ہے، تو پھر اس کو اس عادت سے بچانے کے واسطے نہیں دینا چاہیے۔ یہ اس عاجز نے بات کہی تھی، اور یہی بات ابھی بھی کہتے ہیں کہ تحقیق کر کے دیجئے، اطمینان کر کے دیجئے۔ صدقہ نافلہ کے متعلق تو آپ کو وسعت ہے، گنجائش ہے، آپ دے دیں، غیر مستحق کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی غیر مسلم کو بھی، کسی کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے صدقہ نافلہ کے طور پر، لیکن زکوٰۃ کے مد سے کسی بھی کافر کو، کسی بھی غیر مستحق کو زکوٰۃ کی رقم سے مال نہیں دیا جا سکتا۔ بقیہ جو مال ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بندہ اللہ ہی کے واسطے کام کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی اللہ ہی کے واسطے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول فرمائیں گے۔ اس وقت موجودہ صورتحال کے اعتبار سے ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ ضرورت ہے، تقاضے ہیں، لوگ فاقوں میں ہیں، گھروں میں لوگوں کے پاس راشن نہیں ہے، صحیح مستحق جگہ کو آپ خود تلاش کر کے آپ خود عطا کریں، یا ایسی تنظیمیں یا ایسے کام کرنے والے، ایسے لوگ جن پر آپ کو اعتماد اور بھروسہ ہے، ان کو آپ وکیل بنا دیں، اپنی زکوٰۃ کا وکیل بنا دیں کہ صاحب میری طرف سے اس کو آپ صحیح مستحق جگہ پر آپ اس کو صدقہ و خرچ کر دیں، اس پہ انشاءاللہ ادا ہو سکتا ہے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سنت نبویہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔